چاندہاں دیدار میں تیرا کردہاں اقرار میں تیرا. I want to see you. I have my desire is to see you face to face. جب ہمارے پیارے دوست یا رشتہ دار ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے زندگی کے اندر ہم ان کو بغیر ملے ہوئے زیادہ رابطہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر باپ ہو, بیٹا ہو, ماں باپ ہو, رشتہ دار ہو, ہمارا دل کرتا ہے ہم ان کو فیس ٹو فیس ملیں. ہر وقت ایک آگ لگی رہتی ہے, کب ہم پاکستان جائیں, کب کینیڈا جائیں, کب ہم یہاں پر جائیں, کب ہم وہاں پر جائیں, تاکہ ہم ان کو دیکھ سکیں. تو ابھی آپ نے جو پروکلمیشن اس میں 3rd ورس میں کیا ہے, چاندہاں دیدار میں تیرا کردہاں اقرار میں تیرا. So we want to see him face to face, ٹھیک ہے. اور آج کے سنڈے کو ہم اسپیشل منائیں گے کیونکہ ہم اسینشن کی تیاری کر رہے ہیں.
خداوند یسوع مسیح 40 days after ایسٹر جب ہم اس دنیا سے چلے گئے تو ہم اسی کو ہم یاد کرتے ہیں. پتہ نہیں اگر آپ نے سوچا ہو 3rd verse میں, لیکن مجھے یہ ہو رہا تھا کہ ہم کیا دعا کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں چاہتا ہاں دیدار میں تیرا, کرتا ہاں اقرار میں تیرا. تو ہم نے یہاں پہ اقرار کیا اور اب ہم اس کا دیدار کرنے کے لیے اپنے دلوں کو اور خیالوں کو ریڈی کریں گے. تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایک دن جب ہم اس کو فیس ٹو فیس دیکھ سکیں گے. آمین. آئے ہم اپنے دلوں کو خیالوں کو خداوند سے درخواست کروں گی سرفراز بھائی سے کہ وہ کلام پاک سے جو تلاوت ہے وہ آج ہم سب کے لیے پڑھے. سلاطین 2 باب 1 سے 12 آئے. سرفراز بھائی. ہم کلام مقدس سے فرسٹ تلاوت, پہلی تلاوت سنیں گے. جن کے پاس خداوند کا مقدس کلام ہے وہ میرے ساتھ دیکھیں. دوسرا سلاطین اس کا 1 آیت سے 12 آیت تک. اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا. اور ایلیا نے الیشا کو کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا, اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے. الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. سو وہ بیتل کو چلے گئے. اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, تم چپ رہو. سو وہ یرو میں آئے. اور انبیاء زادے جو یرو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں, تم چپ رہو. اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے. اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. سو وہ دونوں آگے چلے گئے. اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے. اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار ہو گئے. اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں, بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو. اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا, تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا, اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا. اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. الیشا یہ دیکھ کر چلایا اے میرے باپ اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار. اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا. خداوند کے مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. تھینک یو سرفراز بھائی. آئے ہم پھر سے خداوند کی حمد و تعریف کریں اور ہم پھر سے خداوند کے حضور جھکیں گے اور ہم ایک گیت گائیں گے اور اس کے اندر ہم خداوند کا شکر کریں گے کیونکہ اس میں ہم کہیں گے صدا ذکر ہے رحمت ساڈے رب دی. آئے ہم کھڑے ہوں اور مل کر خداوند کی تعریف کریں.
تیاری کریں جو اپنے خدا کے گھر میں آئے ہیں. سدا کی عبادت کو آگے بڑھاتے ہوئے خدا ان کے کلام سے پھر سے ایک ریڈنگ سنیں گے. اور میں اپنے بھائی اجاز جیمز سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ تشریف لائیں اور خدا ان کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے سب کے لیے پڑھیں. اور رسولوں کے اعمال پہلا باب 8 سے 11 آیت تک. خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج کی دوسری تلاوت. رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب 1 سے 11 آیات. ان مقدس آیات میں یوں لکھا ہے: لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی تہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے: اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے.
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अस्सलाम की इजाज़त से 2 मिनट सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है मेरे ज़हन में वो सारा मंजर घूमना शुरू हो गया, क्योंकि जब हम इसराइल गए थे, जितने भी हम में से गए हुए हैं, यही वो मकाम है जहाँ मैं भी खड़ा था। और हमने जब देखा है कि जहाँ से हमने देखा वहाँ हमने प्रेयर भी की, और जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे हम वहाँ पे खड़े थे और हम भी आसमान की तरफ देख रहे थे, वो नक्श देख रहे थे कि यहाँ से यीशु आसमान की तरफ ऊपर गए। तो आज हम शुक्रगुजारी की प्रेयर कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई शुक्रगुजारी नहीं है खुदावन की, वो हम जैसों को इतना मुकाम बख्श देता है कि हम उसके घरों में जाके, उसकी जगह पे जाके जहाँ वो था हम वो देखें और वहाँ बैठ के दुआ करें। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू सो मच इजाज़ भाई, हम सबकी तकबीयत के लिए और इस खूबसूरत ख्याल के लिए। और हम वाकई ये सोच ही सकते हैं कि कैसे खुदा जो है हमारे लिए ऊपर चले गए ताकि वो हमारे लिए सारी जगह तैयार करें और अपने इस प्लान को पूरा करें। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। आई जस्ट वांट देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हियर। I haven't thought about what present I'll give you, but just a question for the children. How many days after Easter was Jesus ascended into heaven? Any child? Okay, here we go. 40, correct. So we have to get a present for them. Thank you so much. Because मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी attentive रहें. I don't know how we will do it, but I definitely will try to sort something out. But thank you so much. I'm very impressed. आप छोटी छोटी बातें बच्चे जो हैं वो प्लीज़ याद करा करें, आगे फिर आपको हमेशा ज़हन में रहेंगी। हम एक तरह से जैसे जाज भाई ने अपना खूबसूरत अपना विजन या व्यू दिया, हम इनकरेज करते हैं क्योंकि हम सब सीख रहे हैं एक दूसरे के साथ, और हम ये चाहते हैं कि ये दिस लर्निंग शुड कंटिन्यू। और पादरी साहब इज ऑलवेज सेइंग कि हम लाएं अपने ख्यालात, अपने टैलेंट चर्च में लाएं, तो हम एक दूसरे को इनकरेज करना चाहते हैं। अब वक्त हो चुका है कि हम एक और व्यू सुनेंगे, और हमारी बहुत प्यारी बहन नसीम है जिनको आपने देखा है कि वो बहुत ही एक्टिवली खुदावन के नाम को बुलंद करती हैं, प्रचार करती हैं, खूबसूरत खुदावन ने आवाज़ दी है, वो रीडिंग करती हैं। हम शाम को एज अ फैमिली जो है हम नसीम को बहुत याद करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम जब फैमिली टाइम करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा इसकी तिलावत कौन, तो हम लिटरली अपने फ़ोन्स पे या टीवी पे हम स्विच ऑन करते हैं और हम नसीम की आवाज़ को सुन सकते हैं। तो हम कहते हैं खुदावन का हम शुक्र करते हैं, हमारे घरों में ये प्रोविज़न है। हम सुबह खुदावन की तारीफ़ करते हैं, हम स्विच ऑन करते हैं, हम पादरी नोबल के साथ खुदावन की तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए खुदावन का शुक्र करती हूँ, जो भी वो काम कर रहे हैं और इवेंजलाइज करती हैं। हम इस वक्त उनको मौका देंगे कि वो सामने आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें असेंशन के हवाले से, और जो बरक़ात खुदावन ने जो ख्याल हम सब के लिए बांटने के लिए दिए हैं उनको मैं दावत दूँगी। नसीब प्लीज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अस्टर बहन। सबसे पहले मैं अपने पास्टर साहब का और अपनी चर्च कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मुझे वक्त दिया है कि मैं अपने असेंशन के हवाले से खुदा यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के हवाले से अपने ख़यालात जो हैं खुदा के कलाम के मुताबिक उसको आपके साथ शेयर कर सकूँ। और बड़ी सच्चाई से ये बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ कुछ टाइम के लिए हूँ, जो मैसेज है उसका सिर्फ ट्रायल कुछ खाका आपके सामने पेश करूँगी, और इस जो खूबसूरत तस्वीर है, जो इस जो खूबसूरत हकीकत की जो तस्वीर है उसमें रंग जो हैं वो पादरी साहब खुद से भरेंगे। सो प्लीज़ चर्च परेशानी होइएगा। हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरे जो खुदा तक जो रिसाई है या खुदा जैसा बनने की जो ख्वाहिश है वो इंसान में शुरू ही से है, और इस बात का जो आगाज़ हुआ था वो बाग एदन से हुआ, और इसी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए बाग एदन में इंसान ने नाफरमानी का गुनाह किया।
کلام پاک میں جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بابل کا جو برج تھا وہ بھی اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا. سو کلام پاک میں ہم 2 کردار ایسے دیکھتے ہیں جو کہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، جن میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 24 آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا. اسی طرح ابھی آپ کے سامنے جو سلاطین اس کا 2 باب اور اس کی 2 باب کی 12 پہلی آیت ہم نے تلاوت کی ہیں، جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایلیا کو آتشی رتھ جو تھے وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے. آپ کسی تیسرے شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے؟ خداوند یسوع، بلند آواز سے کہنے کی ضرورت ہے، خداوند یسوع المسیح. سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عید صعود، خداوند یسوع المسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا. انگلش کیلنڈر کے مطابق ہم اس عید کو تھرسڈے کو 18 کو منا رہے ہیں، لیکن چونکہ ہماری جو سروس ہوگی اس کے بعد ہوگی، اس لیے ہم آج اس پیغام کے بارے میں خداوند کے مقدس کلام کی روشنی میں سیکھیں گے کہ خداوند کا کلام عید صعود کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے. یسوع المسیح کا آسمان پر چڑھ جانا خدا کے منصوبہ نجات کا ایک اہم ترین حصہ ہے. عید صعود جو ہے وہ خدا کے کلام کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کی تکمیل ہے. یہ کوئی افسانوی واقعہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسے قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاریخی اور ظاہری واقعہ ہے. المسیح کا عالم بالا پر جانا حقیقی اور دینی ہے اور ایک سچا اور یقینی ایمانی واقعہ ہے. کلام مقدس میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں ہم خداوند یسوع مسیح کے صعود آسمانی کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ ہمارے مسیح ایمان کا ایک بنیادی نقطہ بھی ہے. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جو رسولوں کا عقیدہ دہرایا اس میں ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ کماری مریم سے پیدا ہوئے، پینتوس کی حکومت میں انہوں نے دکھ اٹھایا، مصلوب ہوئے، مر گئے اور دفن ہوئے اور عالم روا میں اتر گئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. سو یہ جو حقیقت ہے یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اگر ہم ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو ہم مسیحی نہیں ہیں. تمام اناجیل میں خداوند یسوع مسیح کے مرنے، جی اٹھنے اور دوبارہ سے آنے کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران بارہا اس بات کی بھی تبلیغ کی کہ وہ دوبارہ سے آئیں گے. آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 27 آیت. جیسے بجلی پورب سے گھوم کر پچھم تک دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ابن آدم کا آنا ہوگا. اگر ہم متی 16 باب اور اس کی 27 آیت کو دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلا دے گا. ان حوالہ جات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے بارہا اپنے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو اپنی تعلیم کے دوران بتایا کہ وہ جو ہیں وہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور ان کی آمد ثانی ہوگی، یعنی کہ وہ دوبارہ سے پھر تشریف لائیں گے. لیکن شاگرد جو تھے وہ ہمیشہ جب بھی خداوند یسوع المسیح ان کو اس بات کے بارے میں بتاتے وہ کنفیوز ہو جاتے، کیونکہ شاگردوں نے ابھی تک خداوند یسوع المسیح کے صعود آسمانی کا منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ خداوند یسوع المسیح کی آمد ثانی کو سمجھنے سے قاصر تھے. ایک عام انسان ہوتے ہوئے اگر میں اور آپ کسی سے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کب آ جائیں گے، تو جو شخص خداوند یسوع المسیح کی قربانی کو، اس کی مصلوبیت کو نہیں جانتا ہے وہ ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. سو ہمیں خداوند یسوع المسیح
क़यामत ثانی کو سمجھنے کے لیے ہمارا خداوند یسوع المسیح کے کا آسمان پر اٹھائے جانے کے مقصد کو، ان کی اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ خداوند کلام مقدس سے عیاں ہے کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ 11 اور 12 مرتبہ رسولوں پر ظاہر ہوئے، دوسرے لوگوں پر، عام لوگوں پر ظاہر ہوئے۔ رسولوں پر ظاہر ہونے سے خداوند یسوع المسیح کا مقصد یہ تھا کہ رسول جو تھے وہ خداوند یسوع المسیح کی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بہت زیادہ پریشان تھے، جب تک کہ وہ خداوند یسوع المسیح ان سے دوبارہ نہیں ملے تھے، اور ایون کہ ان سے ملنے کے بعد بھی وہ شک و شبہات میں مبتلا تھے۔ وہ ایک بہت بڑے دھچکے سے گزرے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک ان کو بہت زیادہ ایمانی ٹھیس لگی تھی، اور آپ بلیو کریں کہ وہ اپنے کاموں پر واپس چلے گئے تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا، کیونکہ خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات کو جو لوگ سنتے تھے ان میں سے موسٹلی ایسے لوگ تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح ان کو رومی حکومت سے آزاد کریں گے، وہ اس دنیا میں بادشاہت قائم کریں گے۔ اس لیے ان کی مصلوبیت کے بعد شاگرد بہت مایوس ہو چکے تھے، بے دل ہو چکے تھے۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن تک ان سے ملاقات اس لیے کرتے رہے تاکہ وہ اپنے اندر ایک دلیری حاصل کریں اور ان کا ایمان مضبوط ہو، تاکہ وہ اس خوشخبری کو تمام دنیا تک پہنچا سکیں جس کے لیے خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں آئے۔ جب خداوند یسوع المسیح کے شاگرد انہوں نے ان سے بات کی، ان کو محسوس کیا اپنے ساتھ، خداوند یسوع مسیح جب بھی ان کے ساتھ ملے وہ بند کمرے میں ان کے ساتھ آئے اور ان کے ساتھ بات چیت کی، ایون کہ خداوند یسوع المسیح نے ان کے ساتھ مچھلی کا قتلہ بھی کھایا، اور ان ساری باتوں سے ان کو یہ ثبوت دیا کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو چکے ہیں۔ ان ساری باتوں سے ان کے حوصلے بڑھے، ان کو دلیری ملی، اور شاگرد جو تھے وہ کامل عینی شاہد بن گئے جنہوں نے خداوند یسوع المسیح سے ملاقات کی۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح 500 لوگوں پر اور بھی ظاہر ہوئے، نہ صرف شاگردوں پر بلکہ دوسرے لوگوں پر بھی 40 دنوں میں ظاہر ہوتے رہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 50 سے 53 آیت میں تک لکھا ہے کہ پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی۔ جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم لوٹ گئے، اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے۔ میرے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح واپس آسمان پر کیوں گئے؟ انہیں اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ آسمان پر جائیں؟ کلام مقدس میں کئی مقامات پر المسیح کی آمد کے تذکرے پائے جاتے ہیں جو کہ ہمیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح تبھی آسمان سے واپس آ سکتے ہیں اگر وہ پہلے آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ مرکز کی انجیل اور کتاب اعمال میں ہے کہ وہ خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ دہنی طرف یا دائیں ہاتھ بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ الہی عزت، الہی قدرت، الہی جلال، الہی سرفرازی میں شریک ہونا۔ خداوند یسوع المسیح آسمان پر گئے اور خدا باپ کی دہنی طرف بیٹھے، اور انہوں نے ان ساری جو سرفرازی ہے اس کو حاصل کیا۔ عبرانیوں کا خط اور اس کا 10واں باب، میں حوالہ جات نہیں کھلوا رہی ہوں کیونکہ میری بات پادری صاحب آئیں گے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے ٹائم کو سیو کروں تاکہ میں ان کو بھی موقع دوں۔ میں آج کی ٹوٹلی نہیں ہوں، ٹیچر نہیں ہوں، پادری صاحب ہیں، سو آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کلام کو شیئر کر سکتی ہوں۔ عبرانی اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پالوس رسول فرماتے ہیں لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ خداوند یسوع المسیح اس دنیا میں کس لیے آئے؟
کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ دے سکے، اس جدائی کی دیوار کو جو کہ جس کا آغاز جو تھا وہ باغ عدن سے ہو گیا تھا، اس کو ڈھا سکے، اس کو ہمارے درمیانی فاصلے کو جو کہ خدا کے اور ہمارے درمیان ہو گیا تھا اس کو ختم کر سکے۔ اسی طرح افسیوں 4 باب اور اس کی 8 آیت میں بیان کیا گیا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اسی طرح مقدس یوحنا رسول یوحنا 14 باب اور اس کی 2 اور 3 آیت میں فرماتے ہیں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا ہوں، تاکہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ میرے عزیزو، میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں پادری صاحب نے چرچ کا فیملی ٹرپ جو تھا وہ مقرر کیا، اور وہ جہاں پہ وہ ہمیں لے کے جانا چاہ رہے تھے وہاں پہ اسپیس کافی کم تھی، تو اس وجہ سے چونکہ زیادہ لوگ جانا چاہ رہے تھے تو ان کو یہ ٹرپ جو تھا فیملی ٹرپ چرچ کی طرف سے اس کو کینسل کرنا پڑا کیونکہ جگہ محدود تھی۔ لیکن ہم جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، ہمیں وہاں کے ویدر کا پتہ ہونا چاہیے، وہاں کے ہمیں کس طرح کے کپڑے چاہیے، اس کے لیے ہم بہت سی ساری چیزوں کے لیے وہاں پہ فوڈ ہمیں کیا کچھ ملے گا کھانے کو۔ اگر ہم ایشین ہیں تو ہم یہ کنسرن ہوگا کہ وہاں پہ ہمیں ایشین فوڈ اویلیبل ہو۔ خدا یسوع المسیح اس لیے واپس گئے کہ ہمارے لیے جگہ تیار کریں، ہمارے لیے، اور تاکہ جب وہ واپس آئیں تو ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اس لیے خدا یسوع المسیح کا آسمان پر جانا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ وہ جس کام کے لیے، جس نجات کو دلانے کے لیے ہمیں آئے تھے، تاکہ جب وہ دوبارہ سے آئیں تو ہم اس ساری جو بلیسنگ ہے، اس سارا ریوارڈ ہے جو اس کو حاصل کر پائیں۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں اپنی اس ٹوٹی ہوئی رفاقت کو بحال کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم کس طرح سے اپنے اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو خدا کے ساتھ بحال کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی اس خواہش کا کہ ہم بھی خدا جیسے بن جائیں کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں؟ ہم ان اپنی مکانوں میں جو کہ مسیح یسوع نے ہمارے لیے تیار کیے ہیں، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اگر ہمارے 10 بچے ہیں وہاں 10 کے بھی لیے جگہ ہے، اگر 20 ہیں تو 20 کے لیے بھی ہے، بہت بڑی فیملی ہے سب کے لیے، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ اس لیے ہمیں وہاں پہ کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیونکہ خداوند یسوع المسیح پہلے ہی سے وہاں موجود ہیں اور ہمارے لیے اس جگہ کو تیار کیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں ایک خاص تیاری کی ضرورت ہے، ایک خاص ٹوکن کی ضرورت ہے جو کہ ہمیں ان مکانوں میں داخلہ دے گا، اور اس کے بغیر یہ چیز ناممکن ہے، ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاکیزگی چاہتا ہے ہماری زندگیوں میں، ہمارے بول چال میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے لباس میں، ہر ایک چیز میں اس کو پاکیزگی چاہیے، وہ داغدار چیزیں پسند نہیں کرتا۔ اس کا تعلق اس چیز کا تعلق جو ہے اس کی ہماری جسمانی لباس سے نہیں ہے، جسمانی دولت سے نہیں ہے، جسمانی زندگی سے نہیں ہے، ہمارے پاس کیسا گھر ہے، ہمارے پاس کیسا لباس ہے، اس کا تعلق جو ہے ہمارے دل سے ہے۔ خدا کی نظر ہمارے دل پہ ہوتی ہے۔ ہم اگر ایسے مکانوں میں جو کہ خداوند یسوع المسیح ہمارے لیے بنا رہے ہیں، داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو روحانی طور پر مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، نہ کہ جسمانی طور پر، کیونکہ دنیا کی چیزیں، جسمانی چیزیں جو ہیں وہ یہیں رہ جائیں گی۔ جسمانی نیت موت ہے، لیکن جو روحانی نیت ہے وہ حقیقی اطمینان اور تسلی ہے۔ آخر میں فلیپیوں اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں 9 آیت سے 11 آیت تک اپنے اس میسج کو ختم کروں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب جو ہیں وہ ان آیات کو آپ میرے پیچھے دہرائیں۔ یہ بہت بہت خوبصورت آیات ہیں کہ مسیح یسوع جو ہیں وہ اس دنیا میں کیوں آئے، ان کا کیا مقصد تھا۔
اور ان کی آمد ثانی کا کیا مقصد ہے. سو میں یہ ضرور چاہوں گی آپ میرے ساتھ ان خوبصورت جو آیات ہیں ان کو دہرائیں. اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو عید سود آسمانی جو ہے اس کے صحیح تصور کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سود آمد ثانی کے لیے تیار کر سکیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین. آئی تھنک آپ اس سے زیادہ تالیاں بجا سکتے ہیں. ہم یہ تالیاں اس لیے بجاتے ہیں تاکہ ہم خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں. آنیسٹلی نصیب میں نے بہت برکت پائی، اور جو آپ باتیں کہہ رہی تھی میں اس پہ سوچ رہی تھی کہ کیسے خداوند نے آپ کو بہت برکت دیا، خداوند نے آپ کو یہ توڑا بخشا ہے، اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں آپ کی زندگی کے لیے. جسٹ ایک پوائنٹ جو میرے ذہن کے اندر اسٹک ہو گیا تھا وہ یہ تھا کہ خداوند ہمیں پریپریشن بخشتا ہے. جیسے نسیم نے ابھی اپنے اس کے اندر کہا، ایک ماں جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے، 9 مہینے پریپریشن ٹائم ہے فار اے نیو چائلڈ دیٹس کمنگ. خداوند نے اسی طریقے سے جو ہے موسیس کے ساتھ کی پریپریشن ٹائم دیا، ابراہیم کے ساتھ خداوند نے پریپریشن ٹائم دیا. ہماری عام زندگی کے اندر خداوند جو ہے ہمیں پریپریشن ٹائم دیتا ہے، اور ہم اس کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے. جیسے نسیمہ میں بتا رہی تھی، اٹس ناٹ اے جوک. سیریسلی فرینڈس، میں بھی بہت پہلے بہت سے سال جو ہے میں سوچتی تھی بس ٹھیک ہے ہم آئے ہیں یہاں پر موج مستی کریں گے پھر ہم چلے جائیں گے. پر اب وقت ہے کہ ہم دیکھیں کہ جب ہم وہاں پر روبرو خداوند کے سامنے ہوں گے تو ہماری زندگیاں کیسی ہیں. ہمارے ساتھ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوا 1 سال پہلے جب میرے ہسبینڈ کا کارڈیک اریسٹ ہوا، اور ہمارے پاس فوراً ڈاکٹرز آئے، انہوں نے کہا ہی از نو مور، اور انہوں نے کہا کہ پولیس کو ہم نے دعوت دی ہے، وہ بھی آئے گی آپ سے کویشچن کرے گی. تو میرا بیٹا عکیش مجھے کہنے لگا، ماما آئی ڈونٹ تھنک سو بابا واز پریپیئرڈ ٹو گو. تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹے یہ تو ہر ایک کی اپنا خدا کے ساتھ تعلق ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے ایڈوکیٹ نہیں ہو سکتی کہ از اے ٹائم وہ ریڈی ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہم سب کو ہر وقت ریڈی ہونے کی ضرورت ہے. دس ٹائم کین کم ناؤ، ایک دن میں آ سکتا ہے، 1 گھنٹے میں آ سکتا ہے، 1 منٹ میں ہو سکتا ہے. وی نیڈ ٹو بی ریڈی. ہم اس کو بالکل جو ہے نا وہ اس طرح لائٹلی نہیں لے سکتے. تو ہم ان تمام باتوں کو شکر کرتے ہوئے خداوند کے سامنے ہم اس کی تعریف کریں گے، اور ہم دعا کریں گے جس میں ہم یہ گیت گائیں گے، چھو مجھے چھو خداوند مجھے چھو. ہم اپنے آپ کو خداوند کے خوبصورت کلام کے لیے تیار کریں، اپنی زندگیوں کو، کیونکہ ہم کسی کے جج نہیں ہو سکتے، ہم کسی کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم خداوند کے ساتھ اپنا رابطہ رکھ سکتے ہیں، اور دعائیہ روپ میں ہم خداوند کے لیے تعریف کریں گے، ستائش کریں گے، اور اس کو کہیں گے، چھو مجھے چھو خدا روح مجھے چھو. Oh
मुझे बुला लो, मुझे मुझे बुला लो, मुझे मुझे बुला लो, मुझे जीवन की ज्योति जलायो, जैसे जले ज्योत तेरी। जीवन की ज्योति जलायो, जैसे जले ज्योत तेरी। सोचे होंगे जीत ऐसी, जैसे सोच तेरी। सोचे होंगे ऐसी, जैसे सोच तेरी। मुझे बुला लो, मुझे मुझे बुला लो, मुझे मुझे बुला लो, मुझे आलूदगी का जिस्म की रूखी फूल कर दे। आलूदगी का जिस्म की रूखी फूल कर दे। ख्वाबे हुआ हुक्म पाकीज़गी से उभर दे। ख्वाबे खुदा पाकीज़गी से उभर दे। मुझे बुला लो, मुझे खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि तू खुदा की तारीफ करें। ये समझ गए कल मेरे साथ दूसरे में भी थे,